ہجرت حبشہ۔ عمر کی حق پسندی سے بڑی اسلام کی شوکت، علل اعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی خدمت۔ قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتا تھا حق کو دنیا سے۔ ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے۔ زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر، مسلم تڑپتے تھے۔ جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، ہم آغوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی۔ نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پیروں سخت پتھر ان کے سینوں پر۔ جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخ سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے۔ مثال نوح جو انسان کے بیڑے تراتے تھے، انہیں یہ لوگ پیرو آب میں غوطے کھلاتے تھے۔ غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا، کہ تھا ہر بندہ توحید پر ظلم و ستم ان کا۔ ابو بکر و عمر، عثمان علی تک کو ستاتے تھے، ابو ذر پر زبیر و سعد پر 100 ظلم ڈاتے تھے۔ وہ مصعب عبد الرحمن اور جعفر بن ابی طالب، وہ سب کے سب بہادر جو کہ تھے یکجان دو کالب۔ قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے، تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے۔ وطن کی سرزمین پھرنے لگی جب آسمان بن کر، ہوا دم گھونٹنے کے واسطے پھیلی دھواں بن کر۔ حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر۔ مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی۔ مدبر عمر ابن العاص جو تھے ان دنوں کافر، سفارت لے کے دربار نجاشی میں ہوئے حاضر۔ نجاشی کے حضور آ کر جھکے سب ظلم کے بانی، تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض گزرانی، کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم۔ ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آ بسے ہیں ہر طرح آزاد پھرتے ہیں۔ مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں دلشاد پھرتے ہیں، یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں۔ نیا ایک دین قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں، پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں ہمیں دے دیجئے ان کو۔ نجاشی کے مصائب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، خلاف اہل دین ہر شخص نے تائید کی ٹھانی۔ یہ سازش کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی، گلوئے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی۔ مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وفد ہے آیا، تمہارا جرم کیا ہے؟ قوم کیوں ناراض ہے تم سے؟ کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے تم سے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا وہ دنیا سے نرالا ہے، جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے؟ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو۔ کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر غلاموں لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے۔ یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا۔ دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں۔ تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھا جہنم میں، اسی اثنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں۔ نبی
چھوڑا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا، کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا دیانت کا۔ وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو۔ ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، سرچوری سے منہ موڑو۔ ہمیں تلقین کے ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ نادانوں۔ ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے۔ بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنج و محن دشمن۔ ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے۔ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر۔ سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقتدر دل نے پائی جن سے تابانی۔ ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہیں ساری، قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں۔ کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے، کوئی لے جانے والا نہ پائے گا۔ مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا معین و ہم خیال و ہم نظر سمجھو۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، خدا منزل ہے سب کی، حیف ہے ان پر جو کافر ہیں۔